بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ صفحہ نمبر ہے 296، آیت نمبر ہے 118، 119، 120، 121، 122 اور 123۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمکر مکرتموه في المدینة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون۔ فوقع الحق، حق ثابت ہو گیا، وبطل ما كانوا يعملون، اور باطل ہو گیا جو وہ عمل کرتے تھے۔ فغلبوا، تو غالب ہو گئے، ہنالک وہاں، وانقلبوا صاغرین، فغلبوا تو مغلوب ہو گئے، ہنالک وہاں، وانقلبوا صاغرین اور وہ لوٹے اس حال میں کہ وہ ذلیل تھے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، اور جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے۔ قالوا، انہوں نے کہا، آمنا برب العالمین، ہم ایمان لے آئے رب العالمین پر، رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ قال فرعون، فرعون نے کہا، آمنتم، کیا تم ایمان لائے ہو، بھی اس پر، قبل ان آذن لکم، قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں، ان ھذا لمکر مکرتموہ، بے شک یہ ایک سوچی سمجھی مکر ہے، تدبیر ہے، مکرتموہ فی المدینہ، جو تم نے شہر میں چلی ہے، لتخرجوا منہا اہلہا، تاکہ تم اس شہر سے، اس شہر کے رہنے والوں کو نکال دو۔ فسوف تعلمون، پس ان قریب تم جان لو گے۔ تو بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی لاٹھی ڈالی، وہ اتنا بڑا اژدہا بنا کہ اس نے سارے وہ جادوگروں کے سانپ، لاٹھیاں، وہ نگل گیا۔ سو اس طرح حق ثابت ہو گیا اور باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ باطل ثابت ہو گئے۔ فغلبوا ہنالک وانقلبوا صاغرین، تو جادوگر مغلوب ہو گئے، جادوگر بھی مغلوب ہو گئے، فرعون کے حواری سارے مغلوب ہو گئے۔ وانقلبوا صاغرین، اس حال میں کہ وہ ذلیل تھے، حقیر تھے۔ جادو کی مختلف اقسام ہوتی ہیں۔ اب جو جادوگر تھے وہ ماہر جادوگر تھے، وہ جانتے تھے، جادوگر کی مختلف اقسام کو بھی جانتے تھے، اس کے جزیات کو بھی جانتے تھے، جادو پر مکمل انہیں عبور حاصل تھا۔ اس وجہ سے وہ پہچان گئے کہ جو موسیٰ نے پیش کیا وہ جادو نہیں ہے، کیونکہ جادو کو ہم جانتے ہیں، یہ جادو نہیں ہے، جادو کھا نہیں سکتا، یہ کھا گیا۔ اس لیے وہ موسیٰ کی عظمت، علیہ السلام کی عظمت کو پہچان گئے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، وہ سجدے میں گر گئے۔ وَأُلْقِيَ کہتے ہیں گرا دیا گیا، یعنی ان کا علم، جو تدبر تھا، جو انہوں نے غور و فکر کیا، اس کی وجہ سے وہ سجدے میں خود بخود ہی گر گئے۔ کہا نہیں، ہم نہ صرف سجدے میں گرے بلکہ انہوں نے اعلان کیا، قالوا آمنا برب العالمین، ہم رب العالمین پر ایمان لائے۔ پھر انہوں نے رب العالمین کہا کہ کہیں فرعون اس خدشے میں نہ رہ جائے، یا فرعون کے لوگ کہ پتہ نہیں یہ فرعون چونکہ اپنے آپ کو رب کہتا ہے تو یہ فرعون کے سامنے جھک گئے۔ انہوں نے کہا نہیں، رب العالمین کے سامنے ہم جھکیں، ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے، اقرار نامہ کیا۔ اب آپ دیکھیں، تھوڑا سا منظر نامہ نوٹ کریں
اس دور میں وہ پورا ملک، پوری سلطنت اس بات پہ تلی ہوئی تھی کہ اللہ کے ایک بندے کو گرانا ہے، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، اور ان کو گرانے کے لیے ملک کے ماہر ترین لوگ منگوائے گئے، جادوگر منگوائے گئے۔ اب دیکھیں ہر بندہ اپنی اپنی تدبیر کر رہا ہے، جادوگروں نے اپنی کی، فرعون نے اپنی کی، حواریوں نے اپنی کی، اور وہ سارا مندر اکٹھا کر کے صرف اللہ کے بندے کو گرانا ہے۔ لیکن اللہ کی تدبیر دیکھیں، وہی لوگ سجدے میں گر گئے جو گرانے آئے تھے، خود سجدے میں گر گئے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ پر انسان کو بھروسہ رکھنا چاہیے، جو اللہ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اللہ ان کی مدد ضرور کرتا ہے۔ اب وہ جادوگر تو موسیٰ علیہ السلام کو گرانے آئے تھے، اب یہاں سجدے میں خود گر گئے۔ قالوا آمنا برب العالمین، اور انہوں نے کہا ہم تو ایمان لاتے ہیں، اور ساتھ مزید وضاحت کی رب موسیٰ و ہارون، کہیں فرعون خود کو رب العالمین نہ کہہ دے کہ رب العالمین تو میں تھا، مجھ پر وہ ایمان لے کر آئے، رب موسیٰ و ہارون۔ اس سے آگے تو فرعون بے بس ہو گیا، اب میری کوئی گنجائش ہی نہیں رہ گئی۔ انہوں نے کہا موسیٰ اور ہارون کے رب پر ہم ایمان لے کر آئیں تاکہ سارے اشکال ختم ہو جائیں۔ اب فرعون کے سامنے حقیقت کھل گئی، فرعون کو پتہ چل گیا کہ علمی اعتبار سے اب میں ان کو شکست نہیں دے سکتا۔ تو اس نے کیا کہا، جس طرح ہر ایک متکبر آدمی کہتا ہے، قال فرعون آمنتم بہ قبل ان آذن لکم، اور میری اجازت کے بغیر ایمان لائے ہو۔ آج بھی دنیا میں ہر متکبر یہی کہتا ہے، اور میں نے کہا نہیں، میرے کہنے کے بغیر تم نے کہہ دیا، اور میری اجازت کے بغیر یہ کام کیا۔ ہر متکبر یہ چاہتا ہے میری ہاں میں ہاں ہو، میری نہ میں نہ ہو۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی وہ تھوڑا سا چودھری بن جائے، وہ کہتا ہے میں نے نہیں حکم دیا تو کیوں کام کیا، جب میں نہیں راضی تھا تو کیوں یہ کام کیا۔ آج بھی دنیا ایسے لوگوں سے بھری پڑی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ میری ہاں کی تشہیر ہونی چاہیے، میری ہاں میں سارا کچھ ہو، اگر میں ہاں کہہ دوں تو ٹھیک ہے، میں نہ کہہ دوں تو سبھی لوگ نہ کہہ دیں۔ اور لوگ بیچارے مجبور ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، مسکین ہوتے ہیں، ان چودھریوں کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں اور نہ میں نہ ملا دیتے ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے۔ تو آج بھی ایسا ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا میں نے اجازت نہیں دی اور میری اجازت کے بغیر ایمان لائے ہو۔ اور ساتھ پھر چونکہ دلیل کے میدان میں وہ ہار گیا تھا تو لوگوں کو کہنے لگا، اپنے ماننے والوں کو، ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ لتخرجوا منھا اہلھا، اور یہ سارا سازش ہے، یہ موسیٰ کی سازش ہے، یہ موسیٰ کی سازش ہے، اور موسیٰ اور یہ موسیٰ کے حواری یہ چاہتے ہیں کہ تم کو یہاں سے نکال دیں۔ فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لوگے۔ گویا اس نے دھمکی دی کہ میں تمہارے ساتھ اب برا سلوک کرنے والا ہوں۔ مرحل یہ جو آیات ہم نے جادو کے حوالے سے پڑھی ہیں، اس میں ایک بات بہت زیادہ کھل کر قرآن نے بیان کر دی ہے جو میں سمجھانی چاہتا ہوں۔ جادو کو اتنی بڑی حقیقت نہیں ہے جتنی بڑی ہم نے سمجھ لی ہے۔ جادو سے کسی بھی چیز کی حقیقت نہیں بدلی جاتی، یہ صرف محض آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے، جبکہ معجزہ ایک بہت بڑی حقیقت ہوتی ہے۔ اور پھر دوسری بات، یہ بات تو کل ہم نے پڑھی تھی، دوسری بات جو اس سارے واقعے سے سمجھ آتی ہے، جادو معجزے کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ ہمارے پاس کیا معجزہ ہے؟ قرآن اللہ کا معجزہ ہے۔ سچی بات ہے، قرآن کے سامنے جادو کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آج جو لوگ جادو کا رونا روتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ وہ قرآن سے دور ہیں۔ قرآن اللہ کا علم ہے۔ اب دیکھیں جادوگروں کے پاس علم تھا، وہ جان گئے، جان کر سجدے میں گیا نا، علم نے انہیں بچایا۔ وہ تو فرعون سے انعام لینے کے لیے آئے تھے، لیکن اللہ نے انہیں انعام دے دیا کیونکہ انہوں نے غور کیا کہ یہ جادو نہیں ہے، اور حقیقت کا اعتراف کیا، اور فرعون کے سامنے برملا کہا۔ یہ سب سے بڑا جہاد ہوتا ہے، ظالم بادشاہ کے سامنے ایمان کا دعویٰ کرنا۔ تو انہوں نے اتنا بڑا کام کیا، ٹھیک ہے، علم کی بنیاد پہ۔ تو قرآن سب سے بڑا علم ہے، جس کے پاس قرآن کا علم ہے، جو قرآن پڑھتا ہے۔ جادو قرآن کے سامنے کچھ نہیں۔ ہاں جادو ٹھیک ہے، اس کی کچھ نہ کچھ حقیقت ہے، یہ ہو جاتا ہے، کل ہم نے پڑھا ہے، لیکن قرآن کے سامنے کچھ نہیں۔ اور فرعون نے پھر کہا انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، اور جادوگرو تمہارے پاس وہ علم ہے جو تم نے اس موسیٰ سے حاصل کیا ہے، یہ تمہارا بڑا استاد ہے، تم اس کے چھوٹے شاگرد ہو۔ اور پھر قرآن میں دوسرے مقام پہ ہے، جادوگروں نے یہاں تک بس نہیں کی
کہ وہ سجدے میں گر گیا، انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئیں، بس ٹھیک ہے، خاموشی سے اب کھڑے ہو گئے؟ نہیں، جب اس نے کہا فسوف تعلمون، میں تم کو دیکھ لوں گا، میں تمہارا علاج کرتا ہوں، آگے سے جادوگروں نے کہا تھا قالوا لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، اتنی دلیل واضح ہو گئی، دلیل واضح ہونے کے بعد تیری دھمکی ہم پر کوئی اثر نہیں رکھتی، قالوا لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، ہمیں اب عین الیقین ہو گیا، ہم نے آنکھوں سے دیکھ لیے یہ جادو نہیں ہے، یہ رب العالمین کی طرف سے ہے، تیری دھمکی کوئی اثر نہیں رکھتی۔ فقض ما انت قاض، فرعون کے منہ کے سامنے انہوں نے کہا جو کرنا ہے کر لو، فقض ما انت قاض، جو تو کرنا چاہتا ہے کر لے، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، ساتھ انہوں نے وضاحت بھی کی، یہ کتنے دلیر تھے وہ بندے، تھے جادوگر، اور پھر ایمان لانے کے بعد ایسی دلیری آئی ان پر، اتنا یقین ہو گیا انہیں، کہنے لگے فقض ما انت قاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا، کر لے جو کرنا ہے، اور کیا کر سکتے ہو، دنیا ہماری ختم کر سکتے ہو، کر لو، ہم تو انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا، ہم تو اللہ پر ایمان لے کر آئے اور اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کرے، وما اکرہتنا علیہ من السحر، جو ہم اس سے پہلے جادو کرتے رہے تھے اللہ اس کو معاف کرے، واللہ خیر وابقا، باقی تو اللہ کی ذات ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے، ہم اس کو ترجیح دیتے ہیں تیری اس جو تو دھمکی دے رہا ہے اس دھمکی کے اوپر، مارنا چاہتے ہو مار لو، انہ من یأتی ربہ مجرما، ساتھ انہوں نے جملہ بولا، اے فرعون تو ہمیں مجرم سمجھتا ہے، مجرم وہ ہے جو کل قیامت کے دن اللہ کے حضور مجرم ہوگا۔ اتنی بڑی باتیں انہوں نے فرعون کے سامنے کہی۔ تو جب انسان قرآن کے ساتھ جڑتا ہے، معجزے کے ساتھ جڑ جاتا ہے، پھر انسان کے اندر دلیری آتی ہے، پھر انسان لوگوں کے جادو سے، لوگوں کی دھمکیوں سے ڈرتا نہیں ہے۔ تو بہرحال آج بھی آپ دیکھ لیں، تھوڑی سی معاشرے میں نظر دھڑائیں، جن لوگوں کو یہ جادو کا مسئلہ ہوتا ہے، آپ دیکھنے وہ لوگ عموماً قرآن سے دور ہوتے ہیں، نماز سے دور، ان کے گھروں میں قرآن ہی کو نہیں ہوتا۔ اب یقین کی بات ہے نا، اگر کسی کو یقین ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ وہاں جادو نہیں ہوتا، یقین کی بات ہے، اب جس کا یقین ہی کوئی نہیں وہاں ہو جاتا ہوگا، لیکن جس کا اس آیت پہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث پہ یقین ہے وہاں نہیں ہوتا، خاص طور پہ چلو ساری سورہ بقرہ نہ صحیح، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ وہ آیت الکرسی پڑھتا ہے اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، جادو کا اس پر بھی اثر نہیں ہوتا، یقین کی بات ہے، جس کا یقین ہے وہاں پہ اثر نہیں ہوگا۔ آیت الکرسی پڑھ کے آپ پھونک مار دیں، ہیں تو شیاطین نہ سارے ہی، شیطان برے کام کرتے ہیں، شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت کرتے ہیں۔ تو قرآن پہ یقین رکھیں، قرآن معجزہ ہے، اس معجزے کے سامنے جادو کی کوئی حیثیت نہیں ہے، قرآن سے جڑنے والوں پر جادو پر اثر نہیں کرتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔